لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیدل چلنا، یہ 40 کی واک، یہ حسین کی قبر کی طرف چلنا، یہ شیعوں نے کلچر بنایا ہے۔ یہ کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ حسین کی قبر پہ چلنے والے، قدموں پہ اعتراض کرنے والوں، حج کے دنوں میں صفا و مروہ پہ دوڑنا چھوڑو۔ ہم تو بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، ہم تو بڑے وقار سے چل رہے ہیں، ہم تو رکتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو سانس لیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ قدم آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہماری گردنوں میں کوئی غرور حسین نے ایسا دیا ہے، ہم کرم کی تلاش میں جا رہے ہیں، ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کو سکون ہے، ہم خرچ کر کے آئے ہیں، ہمیں نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ بھوک کا خطرہ ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی پوری دنیا کو رونتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین کے اس ماتمی کے چہرے کا وقار دیکھو۔ حج کے دنوں پہ صفا و مروہ پہ دوڑنے والوں، ہمیں بتاؤ صفا سے لے کے مروہ تک یہ چکر لگانے والے، نہ تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، نہ تیری رفتار میں وقار تھی، نہ تیرے لہجے میں وہ کھن تھی، نہ وہ گرج تھی۔ آخر تیرا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ آخر تیرے چہرے میں اتنی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو کیا کر رہا ہے۔ تو نے یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تھی یا کیوں کی تھی؟ کہتے یہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کوئی ماں بیٹا بچانے کے لیے دوڑے تو کیا اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ واجب کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ ایک حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی۔ اور اچھی عورت حجت بچانے کے لیے دوڑے تو اللہ مسلمانوں پہ سنت بنا دیتا ہے، اور اگر کوئی عورت حجت کو لڑنے کے لیے آ جائے، وہ جتنے قدم چلی، اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا۔ جس نے صرف ایک اسماعیل بچایا، اس کے قدموں پہ چلنے والے آج دوڑتے ہیں۔ یہاں ایک اسماعیل نہیں بچا، یہاں پورا دین بچا ہے۔